جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق مسعود صاحب جو کہ نیورو فزیشین اور اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ کارڈیولوجی کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے فالج کے حوالے سے اور لقوہ کے حوالے سے، کس طریقے سے دماغ کے کسی حصے کے متاثر ہو جانے سے کیا کیا علامات پیدا ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے سب سے پہلے۔ اب مزید ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر یہ فالج ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے، کیا تدبیر کی جائے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، فالج ہو گیا، چلیں فرض کریں اب لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ فالج ہو گیا تو ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیا کہیں گے آپ؟ اس کو جلد از جلد پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رستے میں کوئی ایسا شخص جو گفتگو نہیں کر پا رہا ہے، یا جس کا بازو لٹک گیا ہے، یا جس کا چہرہ ٹیڑھا ہو رہا ہے اور گفتگو مطلب ذرا واضح نہیں کر رہا ہے، تو یہ علامات جب بھی ہوں تو جلد از جلد اس کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ٹائم جو ہے، ٹائم سب سے امپورٹنٹ ہے۔ وقت اچھا، جو آپ ہے کیا اینجیوگرافی انجیوپلاسٹی بھی آ گئی ہے دماغ کی اس کا میں عرض کرتا ہوں، ہو رہی ہے؟ سارے میں آپ اسٹیپس بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ جو ہے، جو ہمارے یہاں ماشاء اللہ ایمبولینس سروسز بھی اچھی ہیں، ان کو کال کریں، اور وہ کلینکلی بھی جج کر سکتے ہیں آپ نا۔ ایک ایز اے نیورو فزیشین ہم تو اسکیمک اور ہیمریجک اسٹروک کو ڈفرینشیٹ کلینکلی کر لیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہیمریجک جو ہوتا ہے وہ سڈن ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے عموماً رسک فیکٹر جو ہے ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، یا اسٹریس سے بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ فالج کے بعد بی پی ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے۔ اسکیمیں، ہاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب کسی کو فالج ہوا ہے ہو جاتا ہے اس وقت ایون اس کا بلڈ پریشر کا مریض بھی اگر ہے تو ایک خاص حد تک اس کا بلڈ پریشر کم کرنا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کا مس کنسیپٹ ہے کہ کہیں ایمرجنسی میں لے کے آتے ہیں پیشنٹ تو اس کو کہتے ہیں بھائی آپ نے بلڈ پریشر کی گولی نہیں دی، جلدی سے زبان نیچے گولی ڈالو، یہ کرو وہ کرو، ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ ان کو ہم مثال میں یوں سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ چوتھی منزل پہ چڑھے ہو تو سیڑھیوں سے واپس آتے ہو، چھلانگ نہیں لگاتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں باڈی میں مختلف پریشرز ہوتے ہیں، باڈی عادی ہو جاتی ہے زیادہ پریشر۔ یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ آپ کی رگ جہاں پہ وہ اٹکاوٹ ہوئی ہے، جہاں پہ لوتھڑا پھنسا ہے جا کے، اس کا ایریا جو ہے وہ تو وہاں بلڈ نہیں جا رہا ہے، وہ ڈیڈ ہو رہا ہے۔ اب اس کے سراؤنڈنگ کے ایریا کو جو ہے نا بلڈ چاہیے، بلڈ رش کرتا ہے ادھر۔ اب اس میں بلڈ پریشر اگر بڑا ہوا ہے تو وہ بلڈ رش کرے گا اور سائڈ پینمبرا جو ہے اس کے سائڈ والے ایریا کو بچا لے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس وقت کوئی بلڈ پریشر کی گولی ایسی دے دی جو سڈن بلڈ پریشر ڈراپ کرتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ بلڈ پریشر ڈراپ ہو جائے گا، بلڈ وہاں پر برین کے اس ایریا تک پہنچ نہیں سکے گا، اور وہ آپ ایسا پرفیوژن نہیں ہوگی کبھی جو ہے وہ شدید نقصان ہوتا ہے، اور اس سے نقصان ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے ایک دم سے بلڈ پریشر نیچے کرنا، ناظرین بڑی نقصان کی بات ہے، اس کو دیکھ کے اپنے فزیشین پہ چھوڑیں، اس کا فیصلہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ وہ آپ اس کو اپنی ہسٹری بتائیں، اور اس کے بعد اگر وہ بہتر سمجھے گا تو اپنے حساب سے اس کو نیچے کرے گا۔ آپ فزیشین کے اوپر آپ جو ہے نا وہ مسلط نہ ہو۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا ایک ایشو یہ ہے کہ جو چہرے کا ٹیڑھاپن ہوتا ہے وہ لقوہ کہلاتا ہے، وہ عموماً فالج کا حصہ نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی ڈفرینشیٹ اچھا فزیشین کر لیتا ہے کہ بھائی اگر ینگ بچہ ہے، ینگ کوئی میل فیمیل ہے، اس کا چہرہ ٹیڑھا ہوا ہے، لقوہ ہوا ہے، تو بعض اوقات بعض کان کا انفیکشن ہوتا ہے، یا کامن سے انفیکشن ہوتے ہیں وائرل سے ہو جاتا ہے، وہ یہ ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے، وائرل انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی فزیوتھراپی سے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی لیکن فالج نہیں ہے، لقوہ ہے، اولڈ ایج ہے، اور اس کے ساتھ لقوے کے ساتھ اگر جسم کا کوئی حصہ کمزور ہوا ہے، کہیں مطلب کام نہیں کر رہا، طاقت نہیں ہے، وہ والا لقوہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس والے کو وہی پروٹوکول کرنا ہے کہ آپ نے فاسٹ کو ایکٹ کرنا ہے، جلدی جلدی اس پیشنٹ کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل پہنچانا ہے، اور مین وائل جو ہے آپ نے اس کی آلٹرنیٹیو چیز، اس کے جو ایئر کا خیال کرنا ہے، اس کا ایئر وے کا خیال کرنا ہے، بلڈ پریشر کا خیال کرنا ہے، اور اس کی سرکولیشن کا خیال کرنا ہے، وائٹلی اسٹیبل کر کے جلد از جلد اس کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں پہنچانا ہے۔ ہاں، اگر یہ سٹیپس گزر گئے ہیں، آج کل جو ہے ٹریٹمنٹ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، جس طرح ہارٹ اٹیک میں ایک تار ڈال کے جو ہے اس لوتھڑے کو وہ ہٹا دیتے تھے، اسی طرح ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہی تار ڈال کے جب برین میں اس لوتھڑے کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایڈوانسڈ ہے، ابھی تک بڑے بڑے سینٹرز میں ہے، اور اس کے لوگ کم ہیں، لیکن پھر بھی اویلیبل ہے پاکستان میں۔ اچھا جی بالکل یہ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا ہارمونس کے زیادہ ہونے سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے؟ یعنی کورٹیزول یا الڈوسٹیرون کی زیادتی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اینڈوکرائن کازز جو ہوتے ہیں نا، وہ
گردے اور اس کے ارد گرد جو گلینڈز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو بلڈ پریشر ہوتا ہے خاص طور پہ اگر یہ ینگ کسی بچے میں ہے بلو 30 بلو 40 اس میں اس کا ڈائگنوسس کر کے اس کی وہ وجہ اگر ٹریٹ کری جائے تو اس کا بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو فیوکروموسائٹوما اگر ہے فرض کریں اس کو غصہ آئے گا, اس کے ہارٹ ریٹ بڑا ہوگا, اس کو پسینے آئیں گے, صحیح بات, اس کو مختلف علامات ہوتی ہیں. یہ علامات اگر کریں گے چھوٹا سا ٹیسٹ کرا کے اس سے پتہ لگ ہو جاتا ہے. اچھا بعض گردے کے اوپر جو گلینڈ ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ ہوتے ہیں اس کے ٹیومر بڑے چالاک ہوتے ہیں. ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں ان کے جو ہے بڑا اچھی طریقے سے انہیں انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے, نکال بھی نہیں سکتے, وہ ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے اگر فیوکروموسائٹوما ہے لیکن حفاظت کرنی پڑتی ہے. سر کیا میسج دینا چاہیں گے ناظرین کو رمضان المبارک کے؟ میرا یہ ہے کہ جو بھائی ایک تو آپ کا پیغام محبت ہے کہ ہر جگہ وہ تو محبت ہوگی تو آپ کا دل سکون میں ہوگا, دماغ سکون میں ہوگا. اگر آپ کون سی والی محبت کی بات کر رہے ہیں؟ عام لوگوں سے محبت کی بات کر رہے ہیں سب کے لیے یا انسان کو کہیں دل لگا کے رکھنا؟ آپ اپنے دشمن سے بھی محبت کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں پیغام دے گئے کہ جو آپ سے توڑے اس سے جوڑو. اور اگر آپ سب سے محبت کریں گے آپ کا دل خوش ہوگا, آپ کے کیٹیکولومائنز نارمل لیول میں رہیں گے, اور آپ کو جو ہے جذبہ یہ ہو کہ دل لگا بھی لینا چاہیے کہیں, یا صرف ہاں آپ جس ٹاپک پہ آنا چاہ رہے ہیں ہم والی محبت کی بات کر رہے ہیں یا دل لگانے کی بات کر رہے ہیں؟ اس ٹاپک میں پھر بلڈ پریشر آپ کی قسمت ہے بڑھ بھی سکتا ہے, سکون میں آ جائے گا. احمد فراز ہو سکتا ہے کہ اچھا احمد فراز کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے فشار خون بلند ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ نارمل ہو جائے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تو یہ ہے. بہرحال بالکل اس پہ ایک الگ سے سر سیشن رکھیں گے. بالکل بالکل, بہت شکریہ سر آپ تشریف لائیں. آپ کو میں گفٹ بھی دینا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک طرف تو ہمارے ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کہ آپ ہمارے مہمان تھے, اور ساتھ ساتھ سر یہ آپ کو گاڑی کی چابی, جی گاڑی کی چابی سر بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں. یہ میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر ہے, میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کا. یہ سر مزیدار حلیم کا کین ہے جی, اور ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کا گفٹ ہیمپر ہے. بیٹھے سر تشریف رکھیں. فائدہ آپ سے درخواست کروں گا کہ چند اشعار, بس ایک دو اشعار پڑھ دیجیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے جو ہے وہ ہم بریک پہ جائیں گے. حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں, حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر, انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں, اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.